ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس، کانا تھے، کانا تھے، الناس سب لوگ، کان الناس تھے سب لوگ، امتا واحدہ ایک ہی امت، کان الناس امتا واحدہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی شریعت پر تھے۔ فبعث پھر بھیجے، پس بعث بھیجے، اللہ تعالی نے النبیین انبیاء علیہم السلام، فبعث اللہ النبیین پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام بھیجے، مبشرین خوشخبری سنانے والے بنا کر، بشارت سے ہے، بشارت بشرا خوشخبری، خوشخبری سنانے والے بنا کر، ومنذرین اور آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے بنا کر، وانزل اور اتاری اللہ تعالی نے، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، وانزل معہم الکتاب اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، بالحق برحق، اور برحق کتاب اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اتاری، لیحکم تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، لیحکم تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، بینا درمیان، الناس لوگوں کے، بین الناس لوگوں کے درمیان، لیحکم بین الناس تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فیما اس بارے میں، اختلفوا کہ وہ اختلاف کا شکار ہو گئے تھے، فی جس میں، فی مختلفوا فی جس معاملے میں وہ اختلاف کا شکار ہو گئے تھے، تو وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، وما اور نہیں، اختلاف کیا، فیہ اس میں، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں یعنی اس کتاب میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جن کو وہ کتاب دی گئی، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ اور اختلاف تو صرف ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی، من بعد اس کے بعد، ما جب کہ، جاءتہم آ چکی تھیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، روشن دلائل، واضح اور روشن دلائل اور احکام ان کے پاس آ چکے تھے، اور ان احکامات کے اور کتاب کے آ جانے کے بعد انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، بغین ضد کی وجہ سے، بینہم آپس کی، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کے اختلاف، آپس کی لڑائی، آپس کی سرکشی، آپس کے جھگڑے کی وجہ سے، فہدا پس اللہ نے، فہدا پس ہدایت دی، اللہ نے، فہد اللہ پس اللہ نے ہدایت دی، الذین ان لوگوں کو، آمنو جنہوں نے اس کتاب کو مانا، فہد اللہ پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جنہوں نے اس کتاب کو مانا،
لما ان میں سے اختلفوا فی جو اختلاف کر رہے تھے اس کتاب میں، اس کتاب میں جو اختلاف کر رہے تھے ان میں سے اللہ نے جنہوں نے مان لیا ان کو ہدایت دی، من الحق، اور یہ اختلاف کر رہے تھے حق سے، یہ حق سے اختلاف کر رہے تھے، تو ان میں سے اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے اور اپنے اذن سے۔ واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، الی، طرف، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پس اللہ رب العزت نے بھیجا انبیاء علیہم السلام کو، مبشرین، خوشخبری سنانے والے بنا کر، ومنذرین، اور آگاہ کرنے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ وانزل، اور اللہ تعالی نے اتاری، معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب، بالحق، کتاب برحق اتاری، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فی مختلفوا فی، اس میں کہ جس میں وہ اختلاف کا شکار ہو گئے تھے۔ وما اختلف فیہ، اور اختلاف کس نے کیا، الا الذین، ان لوگوں نے، اوتوہ، جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءتهم البینات، اور یہ اختلاف کسی جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ واضح احکام، ہدایات آ جانے کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اور اختلاف کیوں کیا، بغیم بینہم، محض ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ہدایت دی، لما اختلفوا فیہ من الحق، ان لوگوں کے مقابلے میں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے حق سے اختلاف کیا، جنہوں نے حق سے اختلاف کیا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ہدایت دی، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے اور اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ آیت بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل فرمائی، کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی کتاب اتارنے کی آخر ضرورت کیا ہے، اور نبی مبعوث فرمانے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور جواب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کی، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کی تاریخ بھی بیان کر دی۔ جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لوگ ایک امت پر تھے، یعنی جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان کی جو اولاد آئی، عرصہ دراز تک سب کے سب لوگ ہدایت پر، ایمان پر، راہ راست پر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی گمراہی نہیں تھی، سیدھا راستہ ہے، ایمان، توحید، عقائد بھی ٹھیک، عبادات بھی ٹھیک، اعمال بھی ٹھیک۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، عرصہ دراز چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر برائیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں اور گمراہی پھیلنی شروع ہوئی، اور یہ برائیاں اور گمراہی اتنی بڑی کہ لوگ ایمان چھوڑ کر کفر میں چلے گئے اور ہدایت چھوڑ کر گمراہی میں چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا،
رسولوں کو مبعوث فرمایا. پہلے جو رسول آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، کیونکہ پہلی دفعہ انسان راہ راست سے بھٹکا ہے، ہدایت سے بھٹکا ہے، گمراہی اختیار کی ہے، اس نے کفر اختیار کیا، شرک پہلی دفعہ تھا، اس سے پہلے نہیں تھا. چنانچہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں. قوم شرک میں مبتلا ہوئی، سمجھانا شروع کیا، بہت کم لوگ سمجھے، باقی لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا اور بقیہ تمام جو لوگ تھے ان کو ختم کر دیا گیا. پھر ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ نیک لوگ دنیا میں رہ گئے اور آگے ان کی جو اولادیں ہوئی نیک ہی ہیں. یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو آہستہ آہستہ نیکی کا معیار گھٹا اور برائی پھر بڑھنی شروع ہوئی، حتیٰ کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر گمراہی غالب آ گئی. اب اللہ رب العزت نے پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اب اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کو بھی اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب بڑی یا چھوٹی وہ بھی اکثر ہوتی تھی. اس لیے ہوتی تھی کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اختلاف کیا ہے، ان کو اللہ سیدھا راستہ دکھائیں، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان. جو لوگ ہدایت سے ہٹ گئے، جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے، چلتے 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 یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. جب آپ تک پہنچا تو دنیا پھر ہدایت سے ہٹ چکی ہے، پھر دنیا گمراہی میں چلی گئی ہے، پھر دنیا کفر میں چلی گئی ہے، پھر دنیا شرک میں چلی گئی. لہذا ایک دفعہ پھر ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کسی نبی کو مبعوث فرمائیں اور کتاب نازل فرمائیں، تاکہ جو لوگ ہدایت سے ہٹ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں اور وہ کتاب ان کو بتائے اور وہ نبی ان کو بتائیں کہ جو سیدھا راستہ تھا تم نے اس سے اختلاف کیا اور تم اس سے ہٹ گئے. یہ وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں مبعوث فرمایا، کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کیوں نازل فرمایا، کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ وجہ ہے. پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب بھی انسان اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام بھیجتے ہیں اور کتابیں نازل فرماتے ہیں. اب ہم ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں، پھر کچھ تفصیل طلب باتیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ، لیکن مختصر جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے. انسان کو جب بھی ضرورت پڑی، اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اب جو میں ہدایت نازل کرنے لگا ہوں اور جو کتاب اتارنے لگا ہوں اور جو احکام دینے لگا ہوں وہ اتنے مکمل اور جامع ہوں گے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی ہیں. اس لیے آخری نبی آپ تشریف لائے. اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت نہیں دیں گے. ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں سے کام لیں گے کہ وہ انسانوں کو پھر دوبارہ ہدایت کی طرف بلاتے رہیں. اللہ تعالیٰ اور اسی کتاب کی بنیاد پر، اسی شریعت کی بنیاد پر وہ اللہ کے نیک بندے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت پر تھے، یعنی ایک ہی دین پر تھے. آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کا وقت خیر کا زمانہ، سب کے سب عقائد ٹھیک، ایمان ٹھیک، اعمال ٹھیک، اخلاق ٹھیک، چھوٹی موٹی کوتاہیاں بہرحال کہیں نہ کہیں تھیں. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے. یہ کب؟ جب انسان ہدایت سے ہٹا اور انسان گمراہی میں مبتلا ہوا. مبشرین، اور یہ انبیاء علیہ السلام خوشخبری بھی سنانے والے تھے نیک لوگوں کو کہ جو ایمان لائے گا، جو نیک اعمال کرے گا، نہ اس کا ایمان ضائع جائے گا نہ اس کے نیک اعمال ضائع جائیں گے. اللہ ہر بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اس کو بدلہ اور صلہ دیں گے. اچھا عمل ہے اچھا بدلہ اور صلہ، برا عمل ہے برا عمل اور برا صلہ. اور منذرین، وہ آگاہ کرنے والے بھی ہوتے تھے. انشاءاللہ اس پر آگے بہت تفصیل سے بات چلے گی. انبیاء علیہ السلام منذر بھی ہوتے تھے. انذار، منذر، منذرین، نذیر، اس کا مطلب ہوتا ہے آنے والے کسی انجام سے آگاہ کرنا، کسی بڑے واقعے کی خبر دینا، کسی بڑی چیز سے خبردار کرنا. اور سب سے بڑی چیز جس سے انبیاء علیہ السلام انسانوں کو خبردار کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی، اے لوگو تم نے اپنی اس ساری زندگی کا کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے، بے فکر نہ ہو جاؤ
کہیں زیادتی نہ کرنے بیٹھ جانا، کہیں حد سے نہ بڑھنا، کیونکہ کل قیامت والے دن، ہاں قیامت کا دن آئے گا، ایسا دن ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ یہ تھا سب سے بڑا انذار، اور اس معنی میں انبیاء سب سے بڑھ کر نذیر یا منذر ہوتے تھے۔ وہی تیاری کرو اس وقت کی، اللہ کے سامنے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی یہ فرشتے لگا دیے ہیں ساتھ، خود بھی باخبر ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی مخفی نہیں ہے، باخبر ہیں، لیکن باخبر ہونے کے باوجود اتمام حجت کے لیے یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے فرشتے مقرر فرما دیے اور وہ فرشتے ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو پھر یہ کتاب ساری کی ساری ہمارے پاس ہوگی۔ 15ویں پارے میں ہم پڑھیں گے اقرا کتابک، اللہ فرمائیں گے لے پڑھ اپنی کتاب، پڑھ کتاب اپنی، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بھائی تو اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اگر میں تیرا حساب نہ بھی کروں نا تو تیری کتاب خود ہی تیرا سارا حساب کر رہی ہے۔ اقرا کتابک وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا نامہ اعمال اور اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا، ہر انسان نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا ہوگا، اور ہر انسان اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، چاہے بظاہر وہ جتنی مرضی بہانے بازیاں کرے۔ یہ ہوتا تھا انذار، انبیاء علیہم السلام ہر انسان کو خبردار کرتے تھے، آنکھیں کھولو، غفلت میں نہ پڑے رہو، کسی بھول میں نہ رہو، جو مرضی کریں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہمیں کون دیکھنے والا ہے، ہمیں کون پکڑنے والا ہے پکڑنے والا، ہے دیکھنے والا، ہے جاننے والا، اور وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور وہ پکڑے گا بھی۔ وہ ہم پڑھیں گے نا سورہ الفجر میں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، آج قیامت کے دن اللہ ایسی پکڑ فرمائیں گے کہ کسی نے پکڑا ہی نہیں ہوگا ایسا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، آج اللہ ایسا عذاب دے گا کہ کسی نے عذاب دیا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کی پکڑ آج ایسی ہوگی کہ کسی کی پکڑ تھی ہی نہیں ایسی۔ تو یہ انذار ہوتا تھا، سب سے بڑھ کر انذار، کسی غفلت میں نہ رہے انسان، کسی بھول میں نہ رہے انسان۔ یوم الحساب، یوم الفصل، یہ قیامت کے نام اسی لیے ہیں، بھائی اللہ نے حساب لینا ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہم تو بخشے بخشائیں۔ دیکھیں یہ اتنا حساس معاملہ تھا، یہ اتنا حساس معاملہ تھا، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں یہ حدیث مبارکہ ہے، ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا انقذی نفسکی من النار، فاطمہ کل قیامت والے دن جہنم سے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، خود بچانا ہے۔ پھر اپنے خاندان والوں کے ایک ایک کا نام لے کر، پھر قبیلوں کے نام لے کر، اے فلاں، اے قبیلہ فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے بنو ہاشم، اے آل عبد المطلب، اے فلاں، کل اللہ کے سامنے اپنا جواب دے اور اپنا حساب خود ہی دینا ہے۔ جی یہ انذار ہے، یہ انذار اس معنی میں انبیاء علیہ السلام انسانوں کی آنکھیں کھولتے تھے، وہ خبردار ہو جاؤ، کسی بھول، کسی غفلت میں، کسی سستی میں نہ رہنا، یا کہیں تمہیں کوئی غافل نہ کر دے، بھٹکا نہ دے، وہ تو فکر نہ کر، میں مالک ہوں، میں دیکھ لوں گا، نہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ واتقوا یوم اللہ، ہم نے بار بار پڑھا ہے، واتقوا یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون۔ ارے اس دن کا خیال کرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی سے کوئی بدلہ، فدیہ، معاوضہ کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ یہ انذار ہے۔ ومنذرین، انبیاء علیہ السلام منذرین بھی ہوتے تھے، آگاہ، سب سے بڑھ کر جو آگاہ کرنا ہوتا تھا وہ اس چیز سے ہوتا تھا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے،
فی مختلفوا فی، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے تھے. اختلاف کا مطلب ہدایت سے ہٹ جانا. اختلاف کا مطلب ہدایت سے ہٹ جانا. سیدھے راستے سے اختلاف کیا، سیدھے راستے سے ہٹ گئے. تو جن لوگوں نے اختلاف کیا ہٹ گئے تو یہ کتاب ان کے بارے میں فیصلہ کرتی تھی. یہ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. یہ جو اگلا جملہ ہے نا بہت بڑی تلخ حقیقت ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، اور اختلاف کنہوں نے کیا تھا؟ جن کو کتاب دی گئی تھی. ہدایت کا راستہ کنہوں نے چھوڑا؟ جن کو ہدایت دی گئی تھی. سیدھا راستہ کنہوں نے چھوڑا؟ جن کو سیدھا راستہ دیا گیا تھا. من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ ان کے پاس سارے احکام آ چکے تھے. کیوں بھائی؟ جب ان کے پاس کتاب ہے، سیدھا راستہ ہے، پھر انہوں نے کتاب کیوں چھوڑی؟ سیدھا راستہ کیوں چھوڑا؟ دماغ خراب تھا ان کا، پاگل ہو گئے تھے، وہ سٹھیا گئے تھے. اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کی وجہ ہے. وہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. آپس کی ضد کی وجہ سے. میں اس ضد کی مثال آپ کو آج کے نا ماحول سے سمجھاتا ہوں. ہمارے ہاں مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں. ایک سیاسی پارٹی جو بات کہے گی نا دوسرے نے اختلاف کرنا ہی کرنا ہے، انکار ہی کرنا ہے. اور اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ آپس کی ضد، مخالفت، لڑائی. بس ایسے ہوتا تھا، اس طرح ہوتا تھا. اس طرح وہ لوگ آپس میں، مثلا کسی قوم کے اندر دو بڑے طبقے وہ تھے، دو بڑے طبقے ہوتے تھے. مثلا بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے. اب یہ 12 قبیلے آپس میں لڑتے رہے، اور جس قبیلے کا وہ ہوتا تھا پلہ بھاری ہوتا تھا نا، وہ اپنی بات منواتا تھا، اور دوسرا ضد میں آ کر اس کی بات نہیں مانتا تھا. بس یہ. اب ان کو یہودی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ اہل اسلام تھے. اللہ نے جو دین اتارا وہ اسلام تھا. اللہ نے یہودیت نہیں اتاری، اسلام اتارا اللہ نے. پھر یہ یہودی کیوں ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑا جو بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا، یہودا. اب اس نے کیا کیا؟ اس کے قبیلہ وہ پاورفل تھا، انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنا نام رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے دین کا نام، اپنی جماعت کا نام یہودی بنا لیا. ہمارا نام چلے گا بس. موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار وہ جو کہلائے گا وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائے گا. یہودی کیوں کہلائے گا؟ یہودا سے کہلائے گا. اب باقی کہتے ہیں نہیں ماننا، اللہ کا دین ہے، نہیں ماننا، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ یہودا کا دین ہے. اب اختلاف، ضد. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، اختلاف انہوں نے کیا جن کو کتاب دی جاتی تھی. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تو واضح احکام آ چکے ہوتے تھے. پھر اختلاف کیوں تھا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی لڑائی. جو صحیح بات بھی کرتا تھا نہیں مانتے تھے. کیوں؟ یہ ہمارا مخالف ہے، نہیں ماننی. جتنی مرضی اچھی بات کی ہے اس نے، نہیں ماننی، غلط ہے. کیوں؟ ہمارا مخالف ہے، ضد. بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو مانا. لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے اس کتاب حق سے اختلاف کیا. جنہوں نے حق سے اختلاف کیا تو پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ چکا، آپ تشریف لا چکے. یہودی ماننے کو تیار نہیں. کیوں بھائی؟ تمہارے سامنے نشانیاں موجود ہیں. ضد. نصارہ کی بڑی تعداد ماننے کو تیار نہیں. ارے بھائی تمہارے سامنے نشانیاں موجود ہیں. کیوں؟ ضد. بس نہیں ماننا. مشرکین کی بڑی تعداد ماننے کو تیار نہیں تھی. ارے بھائی کیوں نہیں مان رہے ہو؟ ضد. گو ضد کی وجہ کہیں مشرکین میں ضد کی وجہ اور تھی، یہود میں ضد کی وجہ اور تھی، نصارہ میں ضد کی وجہ اور تھی.
لیکن یہود مانتے تھے حضور سچے نبی ہیں، نصارہ کہتے تھے حضور سچے نبی ہیں، اور بھائی پھر ان کو نبی مانتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں جی نہیں، ہماری ان کے ساتھ مخالفت ہے، ضد ہے، ہماری ضد ہے، ہماری مخالفت ہے، ہم نہیں مانیں گے، آج تک نہیں مان رہے۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں بڑی تعداد میں یہودی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں نصارہ ہیں، آج بھی ضد نہیں مان رہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں کہیں کچھ لوگوں کو ہدایت سے نوازتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس حق کو حق سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ حق سامنے آ گیا، ان کو پتہ لگا حق ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق، جنہوں نے حق سے اختلاف کیا تھا، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت دی، باذنہ، اپنے حکم سے اور اپنی اجازت سے، اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ صدق اللہ۔